أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، سورۃ المائدہ کی ابتدا ہے اور کل ہم اس کا تعارف ہم نے بیان کیا تھا. سورۃ مائدہ کی اندر جو بھی مضامین یعنی اس کے اندر جو مسئلے بیان ہوں گے اس کی صرف تعریف ہم نے بیان کیا تھا اور اس کا شان نزول وہ بیان کیا تھا. آج صرف 2 آیاتوں کا مختصر ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے بعد اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو. یعنی اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو. جب تم کسی سے بھی وعدہ کرو، چاہے وہ وعدہ خدا سے کرو یا انسانوں سے کرو. خدا سے وعدہ کون سا ہوتا ہے؟ جب ہم گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں پر اور اپنے آپ پر ملامت کرتے ہیں، پھر آ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر نوافل ادا کرنے کے بعد اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. پھر وہیں پر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آج ہمیں اس گناہوں کی معافی دے دے، پھر سے ہمیں یہ گناہ نہیں کریں گے. یعنی یہ وعدہ کر ہوتے ہیں خدا کے ساتھ کہ ہم اس گناہ کو کر چکے ہیں. اگر گناہ کرنے کے بعد ہمیں یہ توفیق مل گئی ہے توبہ کی، توبہ کرنے کے ساتھ ہم یہ وعدہ کریں کہ یا رب العالمین جتنا بھی ہم زندگی کے اندر گناہ کر چکے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ہمیں ان گناہوں کی معافی دے دے. زندگی کا پتہ نہیں ہے، ہم نے گناہوں کی معافی دے دے، آج سے ہم وہ گناہ نہیں کریں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم خدا سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان گناہوں سے ہمیشہ باز رہیں گے. آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ آیاتوں میں بیان کیا جائے گا. لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا. یعنی جتنا بھی جانور ہیں 4 پاؤں والے اللہ رب العالمین نے سب کا ہم پر سب کو حلال کر دیا ہے سوا اس کے کہ آگے ان کا ذکر آئے گا جو جانور ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام جانور ہم پر حلال کر دیے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تم پر جانور حلال کیے ہیں یہ حالت احرام کے اندر جب بندہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت ان کا شکار بھی حرام ہو جاتا ہے. یعنی جو جانور حلال بھی ہیں وہ بھی ہم پر حالت احرام کے اندر وہ حرام ہو جاتے ہیں. اور دوسرا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ حکم دے دیتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہماری عقل کے اندر وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، پھر بھی اس پر ہم کو عمل کرنا ضروری پڑے گا. کیونکہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے وہ ہم انسانوں کی سوچوں سے بہت بالا تر ہے. اگر ہماری سوچ اس تک نہ بھی پہنچ سکے پھر بھی وہ انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوئے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں. یعنی مسجد کے اندر جا کر کوئی بد کلامی نہ کرو جس کی وجہ سے بے حرمتی ہو. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ جو جتنا بھی مساجد ہیں یہ اللہ رب العالمین کے گھر ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے. آگے فرمایا نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرے. حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے. حرمت والے مہینوں کا یہ حکم ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے آقا علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کے اندر جنگ نہیں کرنی. وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم. 3 وہ مہینے ہو گئے، ایک رجب کا مہینہ ہو گیا. یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. پہلے ابتدا کے اندر یہ حکم تھا کہ اس کے اندر جہاد نہیں کیا جائے گا، جنگ نہیں کی جائے گی. پھر یہ اختلاف آتا ہے کہ اس کے اندر یہ حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ سے یہ مراد ہے آج اگر کفار مشرکین مسلمانوں کے ساتھ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی ان کو یہ حق ہے، اجازت ہے کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. پہلے تھے کہ 4 حرمت والے مہینوں کے اندر جہاد نہیں کر سکتے تھے، جنگ نہیں لڑ کر سکتے تھے. اور آگے فرمایا اور نہ کعبے میں بھیجی ہوئی قربانی کی بے حرمتی کرو. یعنی جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے وہاں پر اپنا قربانی
قربانی کا ایک دمبا یا جو بھی جانور ہوتا ہے ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اور آگے فرمایا نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں۔ آگے فرمایا اور نہ ان لوگوں کی جن کو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں مسجد حرام کا قصد کر نکلیں، یعنی جو لوگ مسجد حرام کی طرف جائیں عمرہ کرنے کے لیے یا پھر حج کرنے کے لیے، آج تو جدید دور ہے، ہم یہاں سے ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے جب لوگ یہاں سے سواری کے اوپر جاتے، اونٹ پر یا گدھوں پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے، تو لوگوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے، مسلمان بھی ہوتے، کوئی بھی ہوتے، جو آگے ان کو ڈکیٹی کر لیتے، ان کو روک لیتے، ان پر ظلم اور تشدد کرتے، ان کا ساز و سامان جو بھی ہوتا وہ چھین لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مسجد حرام کا قصد کر کے ارادہ کر کے بیت الحرام کی طرف جا رہا ہو تو اس کو تکلیف نہ دو، اس کی حرمت پامال نہ کرو، اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھولو تو تم شکار کر سکتے ہو، یعنی جب تم حج یا عمرہ مکمل کر لو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، کیونکہ پیچھے حکم آیا کہ جب تم حالت احرام کے اندر ہوگے تو اس وقت شکار کی اجازت نہیں ہے۔ شکار صرف تری والا شکار ہے، اپنا خشکی والا شکار ہے، تری والا نہیں ہے۔ تری سے مراد کیا ہے، خشکی سے مراد کیا ہے، یعنی جو سمندری جانور ہے جو احرام کے اندر شخص ہوگا اس کے لیے وہ جانور حلال ہوگا، یعنی سمندری مچھلی وغیرہ یہ چیزیں اس کا شکار کر سکتا ہے۔ صرف خشکی والا جو عام زمین پر شکار ہوتا ہے، جس طرح یہ ہرنی ہو گئی یا جس طرح جو شکار کیے جاتے ہیں جس جانوروں کے، تو ان کا حکم ہے کہ ان کا شکار نہیں کرے گا حالت احرام کے اندر، باقی وہ تری والے یعنی سمندری جانوروں کا شکار کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا یعنی یہ وہ والی آیات آ گئی جب میرے آقا علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا تھا، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ دشمنان اسلام ہو یعنی یہود و نصارہ میں سے بھی ہو، تو پھر تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی تم نیکی کے کام میں بھی اور تقوی کے کام میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، مگر آج ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کسی کو نیک کام کرنے میں اور تقوی پرہیزگار بنانے میں اس کی مدد کرو، اور جو بندہ ظلم کرتا ہے، ایک مسلمان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کی تو مدد نہ کرو۔ آج ہمارا یہ اصول بن چکا ہے، جو بندہ گناہ کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر گناہ کرتے ہیں، جو بندہ کہیں پر ظلم کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر ظلم کرتے ہیں، جو بندہ سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر اس کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتے، بلکہ ہم اس پر ظلم کرنے والے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور گناہ کرنے والے کے ساتھ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی جس کو دین اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں اس کو تعلیمات دے کر اس کو دین اسلام پر راغب کرو، تاکہ وہ اس کو سن کر سمجھ کے بعد اس پر عمل کرے۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور ہمیشہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، یعنی جو بھی کام کرو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔